انفو گورنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی نئی قسط حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جنگ دلجا، جنگ سلاسل اور جنگ ندار کی شکست کی اطلاع اردشیر کو مل چکی تھی۔ اس کا جوش انتقام انتہائی عروج پر تھا۔ مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ بھی اسے ہو چکا تھا، اس لیے اس نے عراق کی سرحدوں میں بسنے والے عیسائیوں کا سہارا لے کر ان کی فوجیں مرتب کر لی اور ایک بڑا لشکر تیار کر کے ایک بار پھر انداز کی سرکردگی میں مسلمانوں کے مقابلے کو روانہ کر دیا۔ انداز کی مدد کے لیے اس نے ایک اور سپہ سالار بہمن جادویہ کو بھی ایک لشکر کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ اس لشکر میں ہیرا اور دلجا کے درمیان بسنے والے عرب قبائل بھی شامل تھے، جنہیں اردشیر نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے شامل کر لیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردشیر کی فوجی تیاریوں کا علم ہو چکا تھا، تو تمام فوجی افسروں کو دشمن کی کارروائیوں سے خبردار رہنے کا حکم دے دیا اور خود ایک لشکر لے کر انداز اور بہمن جادویہ سے مقابلے کے لیے دلجا کے مقام تک بڑھے۔ دشمن کی فوجیں پہلے ہی یہاں براجمان تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے لشکر کو ان کے سامنے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ مقابلہ ہوا جس نے نہایت شدت اختیار کر لی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ دونوں فریقین میدان جنگ میں اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ لڑائی کی سنگین صورتحال دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نئی چال چلی جس نے لڑائی کا رخ بدل دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے دو دستوں کو علیحدہ کر کے انہیں دشمنوں کے پیچھے چھپا دیا اور لڑائی کی صورتحال کے مطابق انہیں اچانک حملے کا حکم دیا، اور بقیہ لشکر ایرانیوں سے لڑتا رہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چال کامیاب رہی، اور جب دشمن لڑتے لڑتے تھک گئے لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا تو مایوس ہو کر اپنے خیموں کی جانب لوٹنے لگے کہ اچانک عقب میں چھپی ہوئی اسلامی فوج نے ان پر حملہ کر دیا۔ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا، اس نے لڑائی کا رخ بدل دیا۔ دشمن ہراساں ہو کر بھاگنے لگے۔ اسی افراتفری میں انداز پانی کی تلاش میں بھاگا، لیکن راستے میں ہی پیاس کی شدت سے مر گیا۔ فوج کا کچھ حصہ بھاگ گیا، کچھ قتل ہوا، اور باقی ماندہ فوج کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امان دے دی۔ جنگ الیس، جنگ دلجا میں مسلمانوں کے مقابلے پر ایرانی فوج میں عراق کے عربی النسل عیسائی بھی شامل تھے۔ اس شکست نے ان کو آتش پا کر دیا تھا، اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی دربار ایران سے بھی مدد مانگی۔ انہیں مسلمانوں سے مقابلہ کرنا تھا، بھلا کسرا ایران ان کی مدد کیسے نہ کرتا۔ فوراً بہمن جادویہ کو فوج دے کر مدد کا حکم دیا۔ بہمن جادویہ نے لشکر کی کمان جابان کے سپرد کر دی، اسے الیس روانہ کر دیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ جب تک میں دربار خلافت سے مشورہ کر کے نہ لوٹوں جنگ نہ کی جائے، اور خود اردشیر کے پاس پہنچا تاکہ جنگ کے نئے طریقوں پر مشورہ کیا جائے، لیکن اردشیر ان دنوں بیمار تھا، اور اس طرح بہمن جادویہ جلدی الیس نہ پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی ہدایت بھیج سکا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسائی لشکر کی الیس کے مقام پر آمد کی اطلاع ملی تو وہ بھی لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ادھر ایرانی لشکر اپنے سپہ سالار بہمن کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑائی کی تیاریاں مکمل نہ تھیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ دشمن لڑائی کے لیے ابھی تیار نہ تھا۔ ان کی فوج میں سراسمگی پھیل گئی۔ پہلے ہی حملے میں ان کا ایک سردار مارا گیا۔ جابان نے اس صورتحال کو محسوس کیا اور اپنی فوج کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیا، ساتھ ہی بہمن جادویہ کی آمد کا دلاسا بھی دیا۔ لیکن بہمن جادویہ تو دربار ایران میں تھا، اسے کیا علم تھا کہ یہاں لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ جابان کے اکسانے پر فوج نے اپنے آپ کو مقابلے کے لیے لا کھڑا کیا اور نہایت جوش سے مقابلہ کیا۔ ساتھ ہی بہمن کی آمد کے منتظر رہے۔ جو انتظار بڑھتا رہا، دشمن کی فوجی ہمت ہارتی رہی۔ آخر کب تک مسلمانوں سے مقابلہ کرتے؟ حسب معمول اس دفعہ بھی مسلمانوں کے آگے دشمن کی نہ چل سکی اور میدان چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور رات کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کام آنے والے دشمن کے آدمیوں کی تعداد 70,000 بیان کی جاتی ہے۔ دشمن نے اپنے سپہ سالار اعظم کا انتظار کرتے کرتے مسلمان فوج کا نشانہ بن گئے۔
اپنی جنگی مہارت اور قوت ایمانی کے بلبوتے پر مسلمانوں نے یہ میدان بھی جیت لیا اور دشمن ایک بار پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ بے شمار مال غنیمت آیا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان فوج نے میشا پر حملہ کر کے اس پر بھی قابو پا لیا۔ اہل ہیرا سے فیصلہ۔ الیس میں کامیابی کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے راستے سے ہیرا کا رخ کیا۔ حاکم ہیرا خالد کی روانگی کی اطلاع سن کر اپنی فوج لے کر ہیرا سے نکلا اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کو مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے دریائے فرات کا پانی روکنے کا حکم دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح خالد کی فوجیں دریا پار نہ کر سکیں گی۔ حاکم ہیرا کے بیٹے نے دریا پر بند باندھ کر پانی روکنے کی کوشش کی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتیوں کو چھوڑ کر ایک دستے کے ہمراہ آگے بڑھے، جہاں حاکم ہیرا کا بیٹا اپنے ساتھیوں سمیت مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کے انتظامات کر رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کر کے اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور بند توڑ کر ہیرا پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس عرصے میں اردشیر طویل علالت کے بعد انتقال کر گیا۔ آزاد دبہ حاکم ہیرا کو اردشیر کی وفات اور اپنے بیٹے کے قتل کی اطلاع ملی، ساتھ ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں آمد کی اطلاع ملی۔ اس نے مناسب سمجھا کہ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے اور فوراً ہیرا سے بھاگ نکلا۔ ازر دبہ بھاگا اور دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خورنیق اور نجف پر قبضہ کر کے ہیرا داخل ہوئے۔ حاکم کے بھاگنے کے باوجود اہل ہیرا نے ہمت نہ ہاری اور قلعوں میں محصور ہو کر لڑائی کی تیاریاں شروع کرنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے طول کھینچا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام یا جزیہ کی پیشکش کی اور انکار کی صورت میں تباہی کی دھمکی دی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اہل ہیرا مقابلے کے لیے ہی تیار ہیں۔ بجائے صلح کے انہوں نے سنگ باری شروع کر دی۔ مسلمانوں نے بھی جواباً تیروں کی بارش شروع کر دی، جس نے اہل ہیرا کو پریشان کر دیا اور صلح کی پیشکش کی، اور سرداران ہیرا اپنے اپنے قلعوں سے نکل کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آخرکار 1,90,000 درہم سالانہ پر جزیہ پر صلح ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ طے ہوا کہ اگر جزیہ باقاعدہ ادا ہوتا رہا تو اہل ہیرا مسلمانوں کی حفاظت میں رہیں گے، اگر مسلمان اپنی ذمہ داری میں ناکام رہے تو جزیہ نہیں دیا جائے گا، اور اگر جزیہ دینے میں بدعہدی کی گئی تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہے میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔